السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، عزیز بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے بدعات کی تباہ کاریاں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں پا سکتا اس وقت تک جب تک وہ اس دین کو اختیار نہیں کر لیتا۔ اس دین کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے انسان کے پاس جس کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ یہی ایک دین ہے، دین اسلام، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ساری بھلائیاں واضح کی ہیں اور ساری برائیاں جسے انسانوں کو بچنا چاہیے واضح کر دیا ہے۔ اس میں کوئی کمی اور کوئی نقص باقی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل کیا ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ جو نعمت ہے اس کو پورا کر دیا گیا ہے، لیکن اس جملے کا وزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کامل اور مکمل ہے، اس کا وزن کیا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا تو پھر آج ہم اپنی آنکھوں سے سماج میں پائی جانے والی کسی بدعت کو نہیں دیکھتے۔ لوگوں نے اس جملے کے وزن کو نہیں پہچانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں کہا کہ دین کو پورا کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے، اور یہی وہ دین ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے۔ اس کامل اور مکمل دین میں بدعات کا اضافہ ہوا، اور شدید ترین بدعات، اور ایسی بدعات کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، عقائد مختلف ہیں، احکامات مختلف ہیں، اور لوگوں کا تعامل ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ جب لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مکمل دین کے اندر اضافے کیے، تب جا کر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہر مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے تسلیم، کہ ہم اسے تسلیم کریں، مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دین میں اضافہ کرنا، دین کو تبدیل کرنا، دین میں کمی بیشی کرنا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ ہمیں نہیں دیتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دین میں سب سے بدترین بات کیا ہے، سب سے بری بات کیا ہے؟ ہمارے درمیان گناہ تو معروف ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، قتل بہت بری چیز ہے، زنا بہت بری چیز ہے، غیبت بہت بری چیز ہے، چوری بہت بری چیز ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام کس چیز کو سب سے بدترین کام کہتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جسے اسلام سب سے بدترین جرم کہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ کلمات اللہ کے نبی بیان کرتے تھے، اور آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص جمعہ کے خطبے میں اس کو سنتا ہے۔ کیا کلمات اللہ کے نبی کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں یہ کہا کرتے تھے۔ آپ کیا کہتے تھے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد،
سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور آگے اللہ کے نبی کہتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین چیز دین میں اضافہ کرنا ہے. شر الامور، جس جرم کو اللہ کے نبی ہر ممبر سے کہا کرتے تھے بدترین چیز کوئی ہے شریعت میں محدثاتها، اس دین میں اضافہ کرنا ہے، اس دین میں بدعت کو ایجاد کرنا ہے. اور کہا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر اضافہ شدہ چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. سب سے بدترین جرم اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے. کاش کہ مسلمانوں کو اس کا علم ہو. آپ چوری اور زنا اور قتل کو برا سمجھتے ہیں، جن سے معصیہ جتنی نافرمانیاں ہیں، کبائر کی جتنی بڑی فہرست آپ کے سامنے، اس سے بدتر جرم اللہ کے دین کو بدلنا ہے، اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے، ایسے اعمال کو ایجاد کرنا ہے جس کو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اعمال کو اضافہ کر کے اسے دین بتا کر پیش کرنا، یہ سب سے بدتر جرم ہے. اس کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. جب یہ احساس ہوگا تب ہم اس سب سے بڑے گناہ سے بچیں گے. افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان نے بھی لوگوں کے ساتھ یہ مکر کیا ہے. لوگوں کے درمیان جو دیندار لوگ ہیں وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دامن کو گناہوں کی ناپاکی سے بچا لے جائیں. وہ عورتوں کی جب بات آتی ہے، مال کی بات آتی ہے، چوری کی بات آتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹتے ہیں کہ کہیں کوئی گناہ نہ کر لے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ ایسا شخص جو نمازی ہے، عبادت گزار ہے، چوری نہیں کرتا، بدکاری سے بچا ہوا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں ہڑپتا، آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے اس کی صبح سے لے کر شام بدعتوں میں ڈوب چکی ہے. وہ پل پل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اضافے کرتا ہے، اضافہ شدہ چیزوں پر عمل کرتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی ممبر سے ہر خطبے میں آپ کہتے تھے شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین بات اللہ کے دین میں اضافہ ہے. یہ پیغام ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین میں اضافہ یہ سب سے بدترین جرم ہے. وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ چوکنا رہیں. ایسا کوئی عمل مت کیجیے، ایسا کوئی کام مت کیجیے جو ثابت نہ ہو شریعت میں اور اسے دین سمجھ کر آپ عمل کر رہے ہوں. اسے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین بات اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے. اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں کہا. بخاری مسلم کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ نے کہا جس نے بھی کوئی عمل کیا ہو، من عمل عملا، اس جملے کی وضاحت کیا ہے؟ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی بھی عمل کیا ہو، کوئی بھی شخص ہو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، جانکار ہو کہ جاہل ہو، کوئی بھی شخص عمل عملا، عمل کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو، اگر وہ عمل کرتا ہے کوئی بھی شخص لیس علیہ امرنا، جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، امرنا سے مراد شریعتنا، ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اللہ اس عمل کو رد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا آپ کتنے مخلص ہیں، آپ نے کس لیے عمل کیا ہے. اللہ کے نبی نے بغیر کسی قید کے کہا جو بھی عمل کرتا ہے جو ہمارے شریعت کے مطابق نہ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، فہو رد، اللہ اس عمل کو رد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں اپنی زندگی میں بدعات سے لوگوں کو ڈرایا ہے. یہ بدترین چیزیں ہوتی ہیں. میرا جو اصل عنوان ہے وہ کیا ہے؟ بدعات کی تباہ کاریاں کیا ہیں. آپ نے سنا کہ بدعت سب سے بدترین چیزوں میں سے ہے، گناہوں سے بڑی چیز ہوتی ہے بدعت. اس کی تباہ کاری کیا ہے؟ اہل علم نے بہت ساری تباہ کاریاں ذکر کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، توبہ سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ ایک آدمی توبہ سے ہی محروم کر دیا جائے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ہر بدعتی سے روک کر رکھا ہے. بدعتی توبہ نہیں کرتا، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی عام طور پر. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
توبہ کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کم از کم آپ کو معلوم ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، کم از کم آپ کو معلوم ہو۔ بعد کی شرطیں تو بعد میں آئیں گی، آپ اسے چھوڑ دیں، اس پر شرمندہ ہوں، کسی کا حق لیا ہے تو واپس دیں، ساری شرطیں بعد میں آئیں گی۔ پہلی بنیاد توبہ کی یہ ہے آدمی کو یہ معلوم ہو کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ اگر اسے یہی نہیں معلوم کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ اسے توبہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، اس گناہ سے ڈریے اور بچیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ پسندیدہ چیز بدعت ہے۔ گناہوں سے زیادہ شیطان کو پسند ہے کہ لوگ بدعات میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ تو پوری پختگی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، نہیں کرنے والوں کو برا کہہ رہا ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ بدعاتوں پر عمل کریں، گناہوں سے زیادہ ابلیس کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ بدعت ہے اور خرافات ہے۔ کیا ہمیں اس کا احساس ہے کہ ابلیس جو ہمارے درمیان شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے زیادہ لوگوں کے درمیان بدعات پھیل جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا شخص اسے یہی نہیں معلوم کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا بدعت سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، بدعت کی ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ بدعت کرنے والا شخص جب لوگ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ شخص اپنے اوپر گناہ کا دروازہ کھول لیتا ہے، گناہ کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی شخص اسلام میں، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں، آپ نے کہا کرنے والے کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی، جس شخص نے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے اختیار کیا، اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلا، ان سارے لوگوں کا گناہ بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ بدعت ایجاد کرنے والا باپ، اس کی اولاد اگر بدعت میں اس کے پیچھے چل رہی ہے، اسے اپنی بدعت کا بھی وزن اٹھانا ہے، اپنی اولاد کی بدعت کا بھی وزن اٹھانا ہے۔ کوئی عورت ایسی ہے اپنی اولاد کو اگر وہ بدعت سکھاتی ہے یا اس کی اولاد اس کی بدعت کو نقل کرتی ہے، اس پر ایک عمل کرتی ہے، اس عورت کو اپنا بھی گناہ اٹھانا ہوگا اور ساری اولاد کا گناہ بھی اٹھانا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، نیکی کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن گناہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کہ قبر میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں جن جن لوگوں نے دین میں اضافے کیے ہیں آج ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی قبریں بھی کہاں ہیں، لیکن یہ مت سوچئے کہ وہ آرام سے اور اطمینان سے ہوں گے۔ جن جن لوگوں نے امت محمدیہ میں بدعات کی ایجاد کی ہے، اضافہ کیا ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ آرام سے اپنی قبروں میں آرام نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلسل ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ جب تک اس بدعت پر عمل کرنے والا آدمی باقی رہے گا، مسلسل اس شخص کے لیے گناہ لکھا جائے گا جس نے اس کی شروعات کی تھی۔ اس لیے بدعت کی تباہ کاری ہے۔ کوئی ایسا عمل مت کیجئے کہ لوگ دیکھ کر آپ کی اقتدا کریں اور آپ نے اس عمل میں غلطی کی اور آپ بدعت کر رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بدعت کے حوالے سے ایک بدعت کی تباہ کاری یہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں علماء کہتے ہیں بدعت ایجاد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ استدراک کرتا ہے۔ کیا معنی ہے استدراک کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے وہ اپنے قول اور عمل سے بتاتا ہے اے اللہ تو نے دین پورا ہے، یہ دیکھ میں عمل کر رہا ہوں دین پورا نہیں ہے۔ اپنے عمل سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر استدراک کرتا ہے۔ جس اللہ نے کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا، آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو اس کے دین میں نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات میں درست بات نہیں کہی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اضافہ ممکن ہے۔ اور وہیں پر بدعت کی تباہ کاری یہ بھی ہے کہ بدعت ایجاد کرنے والا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔
خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ اب جانتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کو بتایا گیا اے اللہ کے نبی جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ نے ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا دی، کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی، ہر عمل کو آپ نے امت کے لیے واضح کیا۔ نماز کی بات ہے، اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی، ایسے کہ آپ نے قیام کیا، آپ نے ممبر پر رکوع کیا اور ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا، اور لوگوں کو نماز کے بعد کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ نماز کیسے ادا کرنا چاہیے۔ حج کی بات آئی، اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، آپ یہ کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ سارے لوگوں کو اتنی بڑی بھیڑ کی رہنمائی کر رہے تھے، آپ نے کسی عمل کے بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پورا دین آپ نے واضح کیا، اور صحابہ نے اس کی گواہی دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری حج ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا تم تک، کیا میں نے دین پہنچا دیا تم تک؟ سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دین کو پہنچا دیا، بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، خیر خواہی کی انتہا کر دیا، آپ نے مکمل حق ادا کر دیا آپ نے۔ اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، آپ نے کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ دین مکمل میں نے پہنچا دیا ہے۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ اس نبی پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے اور آپ نے دین کو پورے طور پر ہم تک نہیں پہنچایا۔ آج لوگوں میں کیا کیا بدعت ہے، بدعت کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ اسے شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر جگہ کی ایک بدعت، ہر علاقے کی ایک بدعت، ہر موسم کی ایک بدعت، ہر مہینے کی ایک بدعت۔ محرم میں ماتم ہوتا ہے، سفر میں نحوست کا عقیدہ، ربیع الاول میں میلاد، رجب میں کونڈے، شعبان میں شب برات، رمضان میں 26ویں، اور آپ دیکھیں بدعت کا ایک طویل سلسلہ۔ اور برکت کے لیے سبحان اللہ، ہاتھ میں کڑا ہے، دھاگا ہے، گلے میں تعویذ ہے، گھر کے دہلیز پر ناریل ہے، گھروں میں خطے ہیں، کیا کچھ آدمی کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ حقیقت میں سارے اعمال نبی پہ الزام ہے کہ آپ نے دین کو پورا نہیں کیا ہے، ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص دین میں اضافہ کرتا ہے فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، جو بھی دین میں اضافہ کرتا ہے حقیقت میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے امانت میں خیانت کر دی ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچیے کہ کم از کم گناہ کرنے والا آدمی جو شراب پیتا ہے، گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن بدعات یہ ایسی مصیبت ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اور بدعات کی تباہ کاری یہ ہے کہ امت میں جتنے فرقے آج آپ دیکھتے ہیں یہی بدعات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی اماموں کا تصور نہیں تھا، کوئی فقہ کا ایسا تصور نہیں تھا جو آج ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جس دین پر تھے خالص دین تھا، صحابہ جس دین پر تھے خالص دین تھا۔ امت میں ٹکڑے کیسے بنے، کیسے لوگوں کے گروہ بڑھتے چلے گئے، کیسے لوگوں کی مسجدیں الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ علماء اور مفتیان بھی الگ ہو گئے۔ وہ اس مسلک کا مفتی ہے، وہ اس مسلک کا مفتی ہے، یہ اس مسلک کی کتاب ہے، اس مسلک کی کتاب ہے۔ اصل کتاب کون سی ہے؟ جو اللہ نے آسمان سے اتاری کتاب اللہ، وہ کس مسلک کے پاس ہے؟ اصل وہ سنت جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا وہ کس مسلک کے پاس ہے؟ جتنے فرقے آج آپ دیکھتے ہیں اسی بدعات کی نحوست اور تباہ کاری ہے کہ امت ٹولوں میں پٹ گئی۔ صحابہ کے زمانے میں 3 فرقے وجود میں آئے، 3 فرقے۔ پہلا فرقہ ہے خوارج کا، خوارج کا فرقہ ہے، دوسرا فرقہ ہے روافض کا، اور تیسرا فرقہ ہے قدریہ کا۔ یہ 3 فرقے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں یہ لوگ وجود میں آ گئے، خاص طور پر آخری زمانے میں یہ لوگ صحابہ اکرام سے الگ ہو گئے۔ خوارج کا جو فرقہ تھا، خوارج کے فرقے کا تصور تھا کہ حکمرانی وقت کے خلاف خروج کیا جائے۔ انہوں نے صحابہ کو کافر تک کہا، صحابہ سے جنگ کی، حضرت عثمان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ روافض کا ایک فرقہ تھا جنہوں نے حضرت علی کے شان میں غلو کیا، انہیں رب تک کہا، حضرت علی کے منہ پر کہا کہ آپ رب ہیں۔ قدریہ کا فرقہ
جنہوں نے کہا تقدیر نامی کوئی چیز نہیں. صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث، صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث پڑھیے. عبداللہ بن عمر کعبے کا طواف کر رہے تھے، دو لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، کہا کہ ہم آئے ہیں عراق سے، وہاں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ دیندار ہیں، علم کا دعوے دار ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں پوچھا ان کے بارے میں کہ ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، چونکہ یہ طبقہ بدعتی طبقہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جاؤ انہیں بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان سے کہو کہ اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے. یہ ساری بدعتیں ایک گروہ صحابہ اکرام کے عہد میں شروع ہوئے. کیسے؟ انہی بدعت کا نتیجہ ہے. صحابہ اکرام کی جماعت حق پر رہی، اور وہی جماعت حق پر ہے جو صحابہ کے طریقے پر باقی ہے، اور وہ جماعت جو صحابہ کے طریقے پر نہیں، اس کا کوئی بھی نام ہو وہ باطل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی فرقوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے کہا ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جس طرح یہود کے 71 ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے، آپ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی کہ امت میں بعد میں ایسا ہونے والا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا فرقہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ تصور کر کے دیکھو جس وقت اللہ کے نبی زمین پر موجود تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اس وقت دین کیا تھا، دین کی کیا شکل تھی؟ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی شکلیں دین کی تھی، اس شکل کو حق کہا گیا ہے. اور کہا اللہ کے نبی نے جو اس طریقے پر ہوگا وہی فرقہ کامیاب ہونے والا ہے. بدعت کی نحوست ہے کہ بدعت کی وجہ سے امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور آج حال یہ آپ جانتے ہیں گروہ بندی اور جو تعصب ہوتا ہے، یہ فرقہ بازی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. شریعت اختلاف سے منع کرتی ہے لوگوں کو، کبھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اور اختلاف کے بعد اگر گروہ بازی ہو، اگر فرقہ بازی ہو، یہ تو اور بہت بڑا جرم ہے. کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میرا ایک گروہ ہے، آپ کا ایک گروہ ہے، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، حق میرے پاس آتا ہے، میں اس لیے ٹھکرا دیتا ہوں کہ سامنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں، سامنے والے کے پاس حق آتا ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں. آپ دیکھیے سبحان اللہ، حق ان تک پہنچتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں یہ خوبی اچھائی تو اس فرقے کی ہے، ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس فرقہ بندی کے نتیجے میں بے دردی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قربان کر دیا جاتا ہے. لوگ اسے قبول نہیں کرتے. گروہ بندی، یہ فرقہ بندی اسی بدعت کا نتیجہ ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، اس بدعت کی تباہ کاری سے اپنے آپ کو بچائیے. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے درمیان میں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات فقہی مسئلہ ہوتا ہے، فقہی مسئلہ ہوتا ہے. فقہی مسئلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فقہی مسئلے کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں کشادگی ہوتی ہے. اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کرے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں تو کم ثواب ملے گا. بسا اوقات ایسے مسائل کو لے کر گروہ بندی ہونے لگتی ہے، اور ایسی گروہ بندی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اس گروہ میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جو اس گروہ میں نہیں ہے وہ باطل پر ہے. یہ بہت مذموم چیز ہے. گروہ بندی سے اپنے آپ کو بچائیے، کتاب و سنت سے جوڑ کر رکھیے، علماء سے جوڑ کر رکھیے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کتاب و سنت میں حل نہ ہو، کتاب و سنت میں حل نہ ہو. مسجد میں، اداروں میں اور شہر میں اور سماج میں الگ الگ مسائل اور اس کے اوپر فرقہ بندی اور اس کے لیے تعصب، حق کے واضح ہونے کے باوجود یہ بدعت کی تباہ کاری ہے. میرے بھائیوں، مومن کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے. اور آپ جانتے ہیں بدعت دنیاوی مصیبت کی بنیاد ہے، دنیاوی مصیبت کی بنیاد ہے. قرآن مجید کی آیت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ کہتا ہے جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ہمارا ذہن جاتا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں. کون سے گناہ ہیں؟ وہی جو کبیرہ گناہ ہیں، آدمی چوری، جھوٹ، غیبت، زناکاری، سود وغیرہ. لیکن آپ جانتے ہیں سب سے بڑا سبب امت اسلام پر مصیبتوں کے آنے کا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں بدعت ہے.
سب سے بڑا سبب ہے یہ، اس کے سبب اللہ تعالیٰ دنیاوی ذلت نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے موسیٰ کے دین میں بچھڑے کو بنایا اور بچھڑے کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا غضب ہے ان پر، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور اللہ دنیا میں ان پر ذلت نافذ کرتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ آگے اللہ یہ قانون بتاتا ہے، یہ بڑا اہم اور ضروری قانون ہے۔ جب موسیٰ کی شریعت میں ایک بچھڑے کی عبادت کی گئی، ایک بچھڑے کو معبود بنایا گیا، اللہ کہتا ہے اس کے سبب بنو اسرائیل پر اللہ کا غضب بھی ہوا، اللہ کی طرف سے ذلت نافذ ہوئی۔ آج آپ دیکھیے کیا امت اسلام میں کہ لوگ اللہ کے سوا کسی ایک چیز کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کے درمیان اتنا معمولی کر دیا گیا ہے، ہر پر لوگ اللہ کو نہیں غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حج پر گئے تھے، ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حج پر گئے، سمندر کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، کہتے ہیں اچانک سمندر کے اندر طغیانی ہوئی، سرکشی ہوئی، لہریں اٹھنے لگیں، لوگ پریشان ہو گئے، جا رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک منظر اللہ بتاتا ہے قرآن میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین کے بارے میں اللہ کہتا ہے، مشرکین مکہ جب وہ سفر پہ جاتے سمندر کے اور اچانک لہریں اٹھتی اور کشتی میں اضطراب ہو جاتا، وہ اللہ کو پکارتے تھے، اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے علماء اہل حدیث میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں حج کے سفر پر تھا، اچانک سمندر میں طغیانی پیدا ہو گئی۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی مصیبت آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا، وہ اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکار رہے تھے۔ حج کو جانے والے لوگ، مشرکین مکہ مشرک ہوتے ہوئے جب وہ سمندر کے سفر پہ جاتے، مصیبت میں پھنستے، اللہ کو پکارتے تھے، اور حج کو جانے والے جب انہیں مصیبت آئی، وہ اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکار رہے، کوئی رسول کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی کسی نیک آدمی کو پکارتا ہے۔ یہ حالت اہل ایمان کی۔ میرے بھائیوں، دنیاوی ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافذ کی ایک بچھڑے کی عبادت پر۔ ایک گائے کا بچڑا بنو اسرائیل نے معبود بنا کر اسے پوجا تھا، اور اللہ نے آگے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اسی طرح جب دین میں افطرا پردازی ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا، یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں سلف صالحین، جب بھی کسی جگہ پر بدعت ایجاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ذلت نافذ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ذلت نافذ ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ آپ گناہوں کو، کبائر کو سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، یقیناً ہمارے گناہ سبب ہے مصیبت کے لیے، لیکن سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ دین میں اضافہ کرنا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زوجہ ہیں صفیہ، وہ کہتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، مدینے کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے، دیکھیے صحابی کی فہم، صحابی کی سمجھ، وہ کس چیز کو مصیبت کا سبب سمجھتے تھے؟ گناہ تو ہیں ہی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، یا ایھا الناس ما اسرع ما حدثتم، اے لوگ کتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا، کتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا۔ عمر بن خطاب مدینہ میں آنے والے زلزلے کو بدعات کو سبب سمجھ رہے کہ انہی بدعات سے مدینہ میں زلزلہ آیا ہے۔ عمر بن خطاب نے لوگوں سے کہا کتنا جلدی تم نے دین میں تبدیلی کر دی۔ یہ صحابی کی فہم بتاتی ہے کہ بدعات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دنیا میں ذلت نافذ کی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں جہاں اسلام مسلمانوں کی حکومت تھی، کیسے ختم ہوئی مسلمانوں کی حکومت؟ جہاں جہاں مسلمان اقتدار میں تھے، چاہے وہ عرب ہو، شام ہو، عراق ہو، مصر ہو، کیسے حکومت ختم ہوئی؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس علاقے میں بدعتوں کا انتشار ہوا اور بدعتیں غالب ہو گئیں اس طرح سے کہ توحید اور سنت کمزور ہو گئے، جب خرافات غالب ہو گئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔
हमारे हाथों से हुकूमतें इस वजह से नहीं छीनी गई कि हमारी तैदाद या तैयारी में कोई कमी है। अल्लाह ने इस वजह से हुकूमत को, हमारे इख्तिदार को छीना। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म किया, इब्न तैमिया कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, उसके पीछे शदीद तरीन बिदात होती हैं। बल्कि उन्होंने एक इलाके के बारे में जिक्र किया कि अल्लाह ने उन पर ईसाइयों को मुसल्लत किया। उस इलाके का ये हाल था कि उनके उलमा ने सितारों की इबादत पर किताबें लिखी, सितारों की इबादत पर किताबें लिखी। बाद में अल्लाह ने ईसाइयों को उन पर मुसल्लत कर दिया। ये अल्लाह का कानून है। बनो इसराइल के साथ क्या हुआ वही हमारे साथ भी होगा। कज़ालिक नज्ज़िल मुफ्तरीन, जो दीन में इजाफे करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जिल्लत और अल्लाह का गज़ब होता है। ये बिदात की तबाहकारियों में से है। और ये बिदात की तबाहकारी ये भी है, ये तो दुनियावी ज़िंदगी की हाल है। आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, आपने कहा नफ़रतुकुम अलल हौद, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से पहले हौज़े कौसर पर रहेंगे, पेशरो होंगे। अल्लाह के नबी उम्मत से पहले हौज़े कौसर पर रहेंगे, उम्मत को पिलाने के लिए हौज़े कौसर पर। आपने उस पानी के बारे में कहा, ऐसा पानी कि अगर कोई पी ले उसके बाद कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। ऐसा पानी उस हौज़े कौसर में होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अचानक मैं देखूंगा कि लोग आ रहे हैं, मेरी उम्मत के होंगे, मैं उन्हें पहचानूंगा। अल्लाह के नबी कैसे उम्मत को पहचानेंगे? आज़ाए उज़ू के ज़रिए से। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हम उज़ू करते हैं, उज़ू के इतने आज़ा, हमारे हाथ और चेहरा और पैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन ये चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा, और जब वो मेरे करीब आएंगे फरिश्ते उन्हें धक्के मार कर दूर करेंगे, फरिश्ते उन्हें धक्के मार कर दूर करेंगे। तो मैं उनसे कहूँगा ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। तो फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आप नहीं जानते आपके बाद उन्होंने दीन में कितनी तब्दीली कर दी, कितनी तब्दीली कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या कहेंगे अल्लाह के नबी? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, दूरी हो उन लोगों के लिए, दूरी हो उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दिन को बदल दिया। लिमन गय्यर बादी, जिन्होंने मेरे बाद दिन को बदल दिया, दूरी हो उनके लिए। ये लोग हौज़े कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि ये लोग मुमकिन है कि अल्लाह के नबी की शफात से भी महरूम हो जाएं। जब हौज़े कौसर में पानी पीने का इन्हें मौका नहीं मिलेगा, ये अल्लाह के नबी की शफात से भी महरूम कर दिए जाएंगे। और उनका हाल क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक और चीज़ बयान करते हैं जो बड़ी ही ख़तरनाक है, बड़ी ही ख़तरनाक है। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कुरान मजीद की आयत है सूरह आल इमरान की। अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन चंद चेहरे रोशन होंगे, चंद चेहरों पर सियाही होगी, चेहरों पर सियाही होगी। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तबयज़्ज़ु वुजूह अहली सुन्नह व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअह। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, कल क़यामत के दिन जिनके चेहरे रोशन होंगे वो लोग होंगे अहलुस सुन्नह, जो सुन्नत पर चलने वाले होंगे, सुन्नत पर कायम रहने वाले होंगे। अल्लाह उनके चेहरों को रोशन रखेगा। व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअह, और जिन्होंने बिदात ईजाद की होगी, कल क़यामत के दिन जब वो उठेंगे उनके चेहरे काले पड़ चुके होंगे, उनके चेहरे काले पड़ चुके होंगे। लिहाजा इन बिदात की कबाहत को महसूस करने की ज़रूरत है कि ये बहुत बदतरीन चीज़ है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में सहाबा इकराम को हमेशा इसकी तालीम दी है। ये मशहूर हदीस जो हम में से हर शख्स जानता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास 3 सहाबा आए और आकर अल्लाह के नबी की इबादतों के बारे में पूछा। आप जानते अहले इल्म में कहा है कि जो 3 सहाबा आयशा सिद्दीक़ा के पास आए, इन 3 सहाबा का आना और आकर ये पूछना कि अल्लाह के नबी घर में कैसी इबादत करते हैं, पता चलता है कि ये तीनों सहाबा इबादत के बड़े शौकीन और अल्लाह का तक़र्रुब पाने के बड़े हरीस थे। क्या आपको मस्जिद में देखते हैं, बाहर देखते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अल्लाह के नबी घर में क्या इबादत करते हैं ये भी मालूम कर लिया जाए। इस अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के नबी की बीवी के पास आए और पूछा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया अल्लाह के नबी की क्या इबादतें हैं। 3 सहाबा अज़्म करते हैं। क्या अज़्म करते हैं? एक सहाबी कहते हैं असूमुद्दहरा वला उफ्तिर, कहते हैं मैं रोज़ाना रोज़ा रखूँगा, कभी रोज़ा मैं नहीं छोड़ूंगा,
रोजाना रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। और एक ने कहा ला तज़व्वजुन निसा, कि मैं कभी निकाह नहीं करूंगा, अल्लाह की बंदगी ही करूंगा। और एक सहाबी ने कहा अक़ूमुल लैला वला अरक़ुद, कहते हैं पूरी रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात में कभी नहीं सोऊंगा। 3 सहाबा ने जो सवाब के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मालूम करने के लिए घर गए, और जब तफसील मालूम हुई तो उन्होंने कहा नबी के तो अगले पिछले कोई गुनाह माफ़ किए गए हैं, हमें कितनी इबादत करना चाहिए। इस नीयत के साथ उन्होंने 3 अज़्म किए। एक ने कहा कि वो हमेशा रोजा रखेगा, कभी रोजा नहीं छोड़ेगा। एक ने कहा रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा। जब अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी मिंबर पर आए, अल्लाह के नबी मिंबर पर आए। मसला हुआ था घर में, लेकिन अल्लाह के नबी मिंबर पर आए। क्यों? उम्मत को तालीम देने के लिए कि बिदात का मामला कितना खतरनाक है और सुन्नत की इत्तिबा जरूरी है। घर में जो मसला हुआ था, अल्लाह के नबी मिंबर पर आए और आकर आपने कहा अम्मा वल्लाह इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लह। आपने कहा खबरदार, सबसे ज्यादा कोई अल्लाह से डरता है तो मैं हूं, सबसे ज्यादा जिसके अंदर खशियत है वो मैं हूं। आपने कहा मेरा मामला ये है कि मैं रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, रात में तहज्जुद पढ़ता भी हूं, आराम भी करता हूं, और मैंने निकाह भी किए हैं। और आपने मिंबर से कहा मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आपने कहा जो मेरी सुन्नतों से एराज़ करे वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। सोचिए ये बात अल्लाह के नबी ने किन से कही है? वो 3 सहाबा जिन्होंने नेकी का आज़म किया, लेकिन अल्लाह के नबी का तरीका उसके मुआफिक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने उन लोगों से कहा मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मुझ में से नहीं है। उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कोई भी शख्स जो हक पर बाकी रहना चाहता है, हक पर चलना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है इखलास के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को इख्तियार करे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा को बताया मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मुझ में से नहीं है। आप सोचिए नमाज पहले से साबित है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे, सहाबा भी नमाज पढ़ते थे। रोज़ा पहले से साबित है, आप भी रोज़ा रखते थे, सहाबा भी रोज़ा रखते थे। निकाह अल्लाह के नबी ने किया है, सहाबा ने भी किया है। इन 3 चीज़ों में जब सहाबा ने अज़्म किया, वो सुन्नत से मुआफिक नहीं निकला, तो अल्लाह के नबी ने ऐसी बात कही। ऐसे अमाल जो आज उम्मत में पाए जाते हैं जो दूर दूर से कहीं भी शरीयत के अमाल से मुशाबहत नहीं रखते, सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल करेगा? क्या वो अल्लाह के पास कबूलियत का दर्जा पाएंगे? लिहाजा अल्लाह के बंदों, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को लाजिम पकड़ो और हर तरह की गुमराही से, बिदात से अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने आप की तरबियत करो कि बिदात से आप भी दूर रहो, आपके घर वालों की तरबियत करो, वो भी दूर रहें। ये सबसे बड़ा तकाजा है इस दौर का, जब बिदातें मुंतशिर हो चुकी हैं, पहचानना मुश्किल हो चुका है। लोग ऐसे अमाल को सवाब के लिए हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे फेसबुक पर मैसेज आता है, कोई रिसाला भेजता है, ऐसा तुम करोगे तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम इस पर अमल करोगे तुम्हें ऐसा मिल जाएगा। बल्कि सुभान अल्लाह, लोगों की इतनी जुर्रत है कि हदीस जो मन घड़त हदीस है, झूठी हदीस है, उसके नीचे लिखते हैं सही बुखारी, उसके नीचे लिखते हैं सही बुखारी। हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि कैसे मालूम करना है कि ये रिवायत बुखारी में है कि नहीं है। वो अल्लाह का बंदा आंख बंद करके उस पर अमल कर रहा है कि वो अल्लाह के पास अजर का हकदार होगा। बिदाती से बदनसीब कोई नहीं हो सकता है। वो उसकी मिसाल ऐसे मजदूर की है जो दिन भर मजदूरी करता है, कोई मजदूरी की उजरत उसे नहीं मिलती है, कोई उजरत उसे नहीं मिलती है। आप अमल कर रहे हैं जो अमल साबित ही नहीं, उस पर कोई अजर अल्लाह ताला आपको अता नहीं करेगा। लिहाजा सुन्नतों की तरफ आने की ज़रूरत है। और आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जो हदीस हमारी अहलुल हदीस के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और जो शख्स इस हदीस को हिर्ज़े जाँ बनाता है, अपनी निगाहों के सामने रखता है, अल्लाह ताला अपनी फजल व तौफीक से उसे गुमराही से बचा कर रखता है। वो हदीस अबू दाऊद की वो हदीस है। इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक दिन नसीहत की, ऐसी नसीहत की हम सब रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, हमारे दिल कांप उठे। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कान्नहु मौइदतु मुवद्दिइन फौसिना, अल्लाह के नबी ऐसे महसूस होता है आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें वसीयत कीजिए, आप हमें वसीयत कीजिए। अल्लाह के बंदों, नबी की इस वसीयत को गौर से सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ। अल्लाह के नबी की नसीहत और वसीयत
ایک صحابی نے پوچھا اल्लाह کے نبی ایسے لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فاوصنا آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس ایک حدیث میں گمراہی سے نجات کا راستہ بھی بتایا، استقامت کو بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو اپنی زندگیوں میں، والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، مسلم حکمران اگرچہ کہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اگر وہ تم پر مسلط کر دیا گیا، اگر وہ حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ اور آگے آپ نے کہا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی نے سچ کہا، واللہ ایسا اختلاف، ایسا شدید اختلاف، فرقوں کی جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے قریب آئے اس فرقہ بندی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت ایجاد کرنے والے کو جہاں بدعت کا گناہ ملے گا، وہیں پر جو اس نے اسلام کی شکل بگاڑی ہے اس کا اور یہ گناہ اس کے ذمے لکھا جائے گا کہ اس نے اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ ماتم کو دیکھیے، ماتم کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوگا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ عقل بوجھ رکھنے والا آدمی چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، کیا وہ اسلام میں داخل ہوگا؟ ابن قیم کہتے ہیں بدعت کرنے والے جہاں بدعت کا گناہ انہیں ہوگا، اسلام کو جو انہوں نے بدنام کیا ہے وہ بھی گناہ ان کو ملے گا۔ اسلام کی کیسی شکل ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد جو جیے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور ایک مسئلہ ہمارے درمیان کیا ہے، ہر ایک کو اتنا جملہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اختلافات ہوں گے، اور اختلافات ہو گئے، امت بھی فرقہ بندی ہو گئی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا اختلاف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علماء کی غلطی ہے، علماء کی غلطی، علماء آپس میں لڑ گئے ہیں اور یہ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے ایسے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ آپ نے کہا جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، کیا کرنا چاہیے، کیا علاج ہے؟ آپ نے کہا علیکم بسنتی، آپ نے کہا میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی داڑوں سے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وصیت ہو سکتی ہے کہ نبی نے پہلے ہی بتایا۔ جب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتائیے وصیت کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا امت میں اختلاف ہوگا، اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف ہوگا، معمولی اختلاف نہیں ہوگا، بہت اختلاف ہوگا۔ آگے حل بتایا میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو، کہ نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے تو سوچئے اسے ماننا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا جب خلفاء راشدین کی بات آئے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، جب سارے صحابہ کی بات آ جائے گی کہ سارے صحابہ ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے، ایسا ہی عمل کرتے تھے، کتنے مضبوطی سے اسے تھامنا چاہیے۔ آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ، داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک چیز سے آپ نے منع کیا، علماء کہتے ہیں استقامت کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے یہ، کوئی آدمی حق پر جمے رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیماری بتائی کہ اختلاف ہوگا، اور آپ نے حل بتایا سنت کو، آپ کی سنت صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور استقامت کیسے آپ ہدایت پر باقی رہو گے موت تک، کیسے آپ بدعات سے بچو، کیسے استقامت پر رہو گے؟ آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اس جرم سے بچو کہ دین میں اضافے نہ کرو، دین میں اضافے نہ کرو۔ ایاکم ومحدثات الامور، دین میں اضافے کرنے سے بچو۔ فإن كل محدثة بدعة، اور ہر بدعت، ہر اضافہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ہدایت پر نہیں ہو سکتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، بدعت کو نہیں چھوڑے گا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہمارے لوگ دیکھتے ہیں ان کی داڑھی، ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان، ان کا نورانی چہرہ، سلف کہتے ہیں جو بدعتی ہے اس کے اخلاق شیطان کی طرف سے بچھایا ہوا جال ہے، جس جال سے وہ اہل سنت کا شکار کرتا ہے۔ ان کی داڑیاں اور سجدے اور ان کی پیشانی اور چہرے دیکھ کر آپ سنت چھوڑ دو، یہ شیطان کا مکر ہے کہ بدعتیوں کے اخلاق وہ حقیقت میں شیطان کا جال ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے تاکہ آپ حق میں شک کرنے لگو۔ اللہ کے نبی نے استقامت کے لیے ایک راستہ بتایا، وہ کیا ہے؟ دین میں اضافے کرنے سے بچو، ہر وہ چیز جو اضافہ شدہ ہے اس سے دور رہو، اس پر ثابت قدم رہو گے
کوئی اختلاف جب تک زمین آسمان ہے کوئی اختلاف نقصان نہیں پہنچائے گا. لوگوں کی تعداد، لوگوں کی محنت اور کاوش، لوگوں کے نتائج، لوگوں کی محنت کے نتائج، لوگوں کی ظاہری عبادتیں، لوگوں کے اخلاق، یہ کوئی معیار نہیں ہے. اگر آدمی بدعت پر ہے وہ شر الامور محدثاتها، وہ بدترین آدمی ہے، اگرچہ کہ اس کی نمازیں کیوں نہ ہوں، اگرچہ کہ اس کے روزے کیوں نہ ہوں. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج کے بارے میں، آپ نے کہا سیکون فی امتی حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام. آپ نے کہا میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو کم عمر ہوں گے، کم عقل ہوں گے. خوارج کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی نمازیں، صحابہ سے آپ نے کہا ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے بہتر ہوں گی، ان کے روزے تمہارے روزوں سے بہتر ہوں گے. لیکن آپ نے کہا وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے. علماء کہتے ہیں ایک طرف آپ نے کہا ان کی نمازیں اتنی اچھی ہوں گی، روزے اتنے اچھے ہوں گے کہ صحابہ سے زیادہ ہوں گے، اس کے باوجود آپ نے کہا وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جس طرح شکار سے تیر پھاڑ کر نکل جاتا ہے. اور آپ نے کہا وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کیونکہ وہ بدعتی ہوں گے، بدعات پر ہوں گے. لہٰذا میرے بھائیوں سنت پر استقامت بدعات کو چھوڑ کر ہی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر مومن کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کے راستے کو واضح کرے اور سنتوں کو واضح کرے، صحابہ کے منہج کو اور ان کے روش کو واضح کرے تاکہ ہم اس پر چل سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعات، ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا متبع بنائے. اللہ تعالیٰ ساری بدعات اور سارے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کبائر کے حوالے سے میں نے کہا بڑے گناہوں کے حوالے سے، وہ اس پس منظر میں کہ بدعات اس سے بھی بدتر ہوتی ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ کبیرہ گناہ بھی معمولی ہے، کبیرہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، چوری ہو، قتل ہو، زنا ہو، غیبت ہو، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے اور عذاب ہو سکتا ہے. لہٰذا ہر گناہ سے بچو اور خاص طور پر بدعات سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کتاب و سنت پر کا متبع بنائے، منہج سلف پر قائم و دائم بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو، اعمال کو، کردار کو بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ جب تو دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا